लिसनर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं सल्फाइड के एपिसोड नंबर 18। Stop your thinking and start your living. हानी, दरवाज़ा खोलो। आसिया बेगम कब से दरवाज़ा खटखटा रही थी, लेकिन हानम दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। क्या हुआ अम्मी? महम अपने कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन हानम ने दरवाज़ा नहीं खोला था। शोर की आवाज़ पर हमदान अंकल भी उधर आ गए थे। हर कमरे की एक दूसरी चाबी मौजूद थी। आसिया बेगम भागकर अपने कमरे से चाबियों का गुच्छा उठा लाई थी। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। घर के सारे मुलाजिम भी डरे हुए थे। आसिया बेगम रो रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोला गया था। सामने वो बेसुध पड़ी थी। हानी, आसिया बेगम चिल्लाते हुए उसकी जानिब बढ़ी थी, लेकिन हानम अपने होश कब की खो चुकी थी। रात हो गई थी। मिकी घर नहीं आया था। आरजे लाउंज में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसका नंबर बन जा रहा था। आरजे का दिमाग घूमा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मिकी उसे बताकर जाता था और उसका नंबर कभी बंद नहीं हुआ था। आरजे ने कभी खुद को किसी नशे का आदी नहीं बनाया था और उस वक्त उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। लाउंज में रखी मेज़ के दराज से उसने सिगरेट निकाला था। उसे जलाने के बाद अब वो धुएं उड़ा रहा था। लेकिन मेरी एक दुआ है, जिस दिन हर जी रूह को जिंदा किया जाएगा और मुर्दों को कब्रों से उठाया जाएगा ना, मेरी दुआ है कि हमारा उस दिन भी सामना ना हो। धुएं के मरगुलों में उसे हानम का चेहरा नजर आया था। जितना हानम की आंखों में दुख था, उतना ही आरजे की आंखें नफरत और हकारत से लबरेज थीं। क्या मुसीबत है यार। आरजे ने सिगरेट को दूर फेंका था और फिर उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आसिया बेगम आईसीयू के बाहर रखे सोफे पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। हानम को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था उसे कोई गहरा सदमा पहुंचा है। हमदान साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे। आखिर क्या हुआ था यूनिवर्सिटी या हॉस्टल में जो हानम की ये हालत हो गई, वो सोच रहे थे। अगले 24 घंटे मरीज़ा के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। आप लोग दुआ करें कि मरीज़ा को होश आ जाए। डॉक्टर की बातों ने आसिया बेगम के दिल को तड़पा कर रख दिया था। आखिर अजल अपना काम कर ही गई थी। वो जहन्नुम जैसी आग में तड़प रही थी। जिंदगी और मौत की जंग लड़ती हानम। आरजे को एहसास भी नहीं था कि उसने किसी हानम को ख़त्म कर डाला था, हमेशा हमेशा के लिए। हानम को 2 दिन बाद होश आया था। आसिया बेगम की जान में जान आई थी। ये 2 दिन उनके लिए सूली पर लटकने के बराबर थे। जैसे ही हानम को होश आया था, आरजे के अल्फाज किसी घात लगाए बैठे दुश्मन की तरह उस पर हमला आवर हुए थे। मैंने कुछ नहीं किया, वो चिल्लाई थी। हमदान साहब उसकी तरफ बढ़े थे। आसिया बेगम नमाज पढ़ रही थी। बेटा हानी, कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो, सब ठीक है, रिलैक्स। वो उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। ये जिया जबील थे, जो हमदान साहब के 2 दिन ऑफिस ना आने पर हॉस्पिटल आ गए थे। उन्हें हमदान साहब ने ही हानी की ख़राब तबीयत का बताया था। वो हानी की अयादत के लिए आए थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अंकल, वो आर आरजे, हानी बमुश्किल बोल पाई थी। वो रो रही थी। आरजे के नाम पर जिया जबील के कदम साख्त हुए थे। क्या हुआ? कौन आरजे? हमदान अंकल ने पूछने की कोशिश की थी। अंकल, वो मैंने कुछ नहीं किया। जाओ यहाँ से, मैंने कुछ नहीं किया। वो दरवाजे की तरफ देखकर चिल्लाई थी। उसे वहाँ आरजे खड़ा मुस्कुराता नजर आ रहा था। वो उस पर कहकहा लगा रहा था। डॉक्टर ने कमरे में आने के बाद उसे नींद आवर इंजेक्शन लगाया था। उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया था। कहाँ पढ़ती है तुम्हारी बेटी हमदान? जिया जबील ने अपने खुश्क होते गले के साथ हानी के मुतालिक पूछा था। हमदान अंकल ने परेशानी से उन्हें हानम की यूनिवर्सिटी का बताया था। आरजे भी वहीं पढ़ता है, उसी यूनिवर्सिटी में और उसी सब्जेक्ट में वो मास्टर्स कर रहा है। ये ज़रूर उसी ने कुछ गलत किया होगा। जिया जबील सोच कर रह गए थे। उन्हें हानम की हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था। आज पूरे 1 महीने बाद 28 अप्रैल के दिन आरजे को मिक्की की कॉल आई थी। पहली बार आरजे ने मिक्की के बगैर इतने दिन गुजारे थे। कहाँ मर गए तुम मिक्की? कहाँ चले गए हो यार? आरजे बहुत गुस्से में था। बदनसीबी से मरा नहीं, लेकिन डर है कि सज़ा से पहले मौत नहीं आएगी। मिक्की अजीब से लहजे में बोल रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आरजे ने पूछा था। तुम्हें याद है आरजे,
تم نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ تم نے خواب میں ہانی کو آگ میں دھکا دے دیا تھا۔ اس کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ آرجے چڑ گیا تھا۔ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ وکی پوچھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن اس بات کا اس وقت کیا مقصد؟ آرجے الجھا تھا۔ مبارک کو تم نے اپنا خواب پورا کر دکھایا آرجے۔ تم نے جیتے جی ام حنم کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ تم نے اسے آگ کے اس دریا میں پھینکا ہے جس میں نہ صرف اس کا جسم بلکہ روح بھی جھلس گئی ہوگی۔ مکی کی بات سن کر ایک پل کو آرجے کا دل رکا تھا۔ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ آخر تم نے اسے اتنا سر پر سوار کیوں کر لیا ہے مکی؟ کچھ غلط نہیں کیا میں نے اس کے ساتھ، آرجے کڑ کر بولا تھا۔ ضروری نہیں کہ جسمانی اذیت ہی غلطی کے زمرے میں آتی ہو۔ ذہنی اور روحانی اذیت انسان کی دھجیاں بکھیر دیتی ہے، یہ تم نہیں سمجھو گے۔ مکی اس کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ بس کرو مکی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تمہیں ہو کیا گیا ہے۔ آرجے کو اس کی باتوں سے کوفت ہو رہی تھی۔ یہ میں خود نہیں جانتا، بس ڈر لگ رہا ہے بہت۔ اسے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، مکی نے جواب دیا تھا۔ وہ بہت بے بس نظر آ رہا تھا۔ معافی؟ حد ہے مکی، کس بات کی معافی؟ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس بات کی معافی۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب آ رہے ہو؟ آرجے نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں، مکی نے جواب دیا تھا۔ کیا مطلب کبھی نہیں؟ آرجے حیران ہوا۔ میں نے مائیگریشن کروا لی ہے، اب میں لاہور کبھی نہیں آؤں گا۔ مکی کا لہجہ حتمی تھا۔ اس سے پہلے کہ آرجے کچھ کہتا وہ فون بند کر چکا تھا، اور آرجے حیران پریشان سا فون کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ اپنے کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی، چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ اس ایک مہینے میں وہ سر تا پیر بدل گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر حانم نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آ جائیں امی، حانم نے آنکھوں میں آئے آنسو کو پیتے ہوئے کہا تھا۔ مت جاؤ ہانی، مت جاؤ۔ آسیہ بیگم اس کے اتنی دور جانے پر بہت دکھی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ حانم انہیں چھوڑ کر جائے۔ اپنی ماں کی التجا پر حانم کا دل پھٹنے کو آیا تھا۔ وہ خود اپنی ماں سے دور نہیں رہ سکتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کی مکی کے ساتھ تعلق کی بات گھر والوں تک پہنچ جانی تھی، اور پھر اس کی ماں نفرت کرتی اس سے۔ یہی چیز اندر ہی اندر حانم کو کھا رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے ہر وقت خوف لاگ رہتا تھا جیسے ابھی آرجے قہقہہ لگاتا ہوا آئے گا اور سب کو بتا دے گا، پھر سب ختم ہو جائے گا۔ بس اسی لیے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، تاکہ جب سب کو اس بات کا علم ہو وہ دور ہو اور کسی کی نفرت اور حقارت نہ دیکھ سکے۔ میں جلد واپس آؤں گی امی، حانم نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میرا دل نہیں مانتا تمہیں اتنی دور بھیجنے کو۔ آسیہ بیگم کی آواز رند گئی تھی۔ امی، حانم کہتی آسیہ بیگم کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، لیکن وہ مضبوط بھی نہیں رہ سکی تھی۔ وہ جی بھر کر روئی تھی۔ وہ آسیہ بیگم سے ایسے لپٹ رہی تھی جیسے خدا نہ خواستہ پھر کبھی نہیں لوٹے گی۔ جلدی ہانی بیٹی تمہارے پاس پہنچ جائے گی، مجھے امید ہے تم اس کا خیال رکھو گی ماہی۔ ہمدان انکل فون پر ماہی کو ہانی کے متعلق سمجھا رہے تھے۔ وہ خود سچ نہیں جانتے تھے۔ ڈاکٹرز نے بھی انہیں منع کیا تھا کہ کوئی بھی حانم سے اس حادثے کے بارے میں نہ پوچھے۔ ان کا کہنا تھا بار بار ہانی کو اس واقعے کی یاد دلانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حانم خود ہی سب کچھ بتائے، لیکن شاید حانم اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتی۔ ماہین اور حانم نے براہ راست ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا، البتہ تصویریں دیکھ رکھی تھی، اور نہ کبھی دونوں کی بات ہوئی تھی۔ جی بابا، ماہی کو زیادہ فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کے آنے سے۔ وہ ذہنی طور پر بہت پریشان ہے، پہلے اسے کچھ وقت دینا اور پھر اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ ہانی بہت اچھی اور صاف دل کی لڑکی ہے، انشاءاللہ تمہاری اس سے جلد دوستی ہو جائے گی۔ جی، وہ حانم کی تعریف اپنے باپ کے منہ سے سن کر بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ وہ حانم کو نہیں جانتی تھی، آج وہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ ماہی کے عجیب سے احساسات تھے۔ آسیہ بیگم سے اس کی اچھی خاصی بے تکلفی ہو گئی تھی، لیکن حانم سے تو کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر اپنا خیال رکھنا، اور مجھے امید ہے تم حانم کو جلد اپنے ساتھ واپس لاؤ گی۔ اور وہ بھی ہنستے مسکراتے وہ پرعزم سے کہہ رہے تھے۔ ماہی بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ پورے مہینے کے بعد گھر سے نکلی تھی۔ بہت روئی تھی وہ ماہم، جواد اور آسیہ بیگم سے ملتے ہوئے، لیکن اسے جانا ہی تھا۔ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے ہمدان انکل نے اپنے تمام تر اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے 1 مہینے کے اندر اس کے پیرس جانے کا انتظام کیا تھا۔ میں آپ لوگوں سے روزانہ بات کیا کروں گی،
یہ حانم کے جاتے ہوئے آخری الفاظ تھے۔ آسیہ بیگم نے اسے بہت سی دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی بیٹی کی رخصتی ہو گئی ہو۔ گیٹ سے نکلنے کے بعد وہ بہت تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی۔ اس نے آرجے کے گھر کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے آج حانم کو اپنا گھر، اپنا ملک اور اپنی ماں کو چھوڑ کر میلوں دور جانا پڑ گیا تھا۔ جیسے جیسے گاڑی ایئرپورٹ کی طرف بڑھ رہی تھی، حانم کا دل تڑپ رہا تھا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کے ایک ایک آنسو اور اس کی تڑپ کی قیمت آرجی کو چکانی تھی، لیکن کب، یہ صرف قدرت کو پتا تھا۔ پیرس جانا اس کا خواب تو نہیں تھا، لیکن اکثر جو ہم نے نہ سوچا ہو وہی ہو جاتا ہے۔ وہ پیرس کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی، بھیگی پلکوں اور اداس دل کے ساتھ۔ اگر وہ اس حادثے سے پہلے یہاں آتی تو یقیناً جھومتی، کیونکہ یہاں پر ڈزنی لینڈ تھا، اس کے خوابوں کی دنیا، وہ دنیا جسے وہ دیکھنا چاہتی تھی، پریوں کا دیس۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں جنہیں آرجے کے لفظوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب تو مسکرانے کو دل ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ایئرپورٹ سے باہر آئی تھی، چادر سے خود کو لپیٹا ہوا تھا۔ وہ ماڈرن لوگوں کے درمیان عجیب سی لگ رہی تھی، سب سے الگ، سب سے جدا۔ اب اسے ماہی کو ڈھونڈنا تھا۔ حمدان انکل نے اسے نیا موبائل لے کر دیا تھا جس کو اس نے چھونے کی بھی ہمت نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ موبائل اس کی بربادی کا ذمہ دار تھا۔ اب وہ اپنی اس سوچ میں ٹھیک بھی تھی۔ ہاں، میں ایئرپورٹ پر اپنے دوست کو لینے آیا ہوں۔ جی بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ مگن سا فون پر کہتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جی، میں کوشش کروں گا کہ ان چھٹیوں میں پاکستان آ سکوں۔ حشام بی جان سے بات کر رہا تھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ کیا اسے کسی نے بتایا نہیں تھا کہ پیرس میں اتنی خوبصورتی سے مسکرایا نہیں کرتے؟ یہاں پر موجود لوگ ایسی جادوئی مسکراہٹ پر دل بھی ہار سکتے ہیں، جیسے ماہی ہار گئی تھی۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا حشام کے وجیح چہرے سے ٹکرایا تھا۔ وہ ٹھنک کر رکا تھا اور پھر گردن موڑ کر پاس سے گزرتی اس لڑکی کو دیکھا تھا جو چادر میں لپٹی تھی۔ اسے کچھ محسوس ہوا تھا، وہ جو سال پہلے ہوا تھا جب حانم اس سے ملی تھی۔ حشام کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اسے اس لڑکی پر حانم کا گمان ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جاتا، اسے مارکیٹ والا قصہ یاد آ گیا تھا جب حانم کے دھوکے میں وہ ماہی سے جا ملا تھا۔ یہ حانم نہیں ہو سکتی، وہ یہاں کیسے؟ خود کو سمجھاتا وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ ایلا اور ماہی حانم کو ایئرپورٹ سے گھر لے آئی تھی۔ وہ خاموش تھی۔ ایلا بار بار اسے سوال کر رہی تھی، وہ بس جواب دے رہی تھی۔ ہانی، تم فریش ہو جاؤ، تھک گئی ہوگی نا، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ ماہی نے اسے مشورہ دیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ حانم کافی چالاک ہوگی، لیکن وہ جتنی تصویروں میں معصوم نظر آتی تھی، حقیقت میں بھی اتنی ہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اسبات میں سر ہلاتی اٹھ گئی تھی۔ ملازمہ اس کا سامان اٹھا کر کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی اور پیچھے پیچھے وہ بھی۔ ماہی، تمہاری کزن تھوڑی عجیب ہے نا؟ ایلا نے اس کے جانے کے بعد پوچھا تھا۔ ماہی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تمہارے ڈیڈ کی کزن کی بیٹی تمہاری بھی سیکنڈ کزن ہوئی نا؟ اس کے گھورنے پر ایلا نے کندھے اچکا کر کہا۔ خیر، اب یہ میرے پاس آ گئی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی۔ ایلا نے دانت نکالے تھے جبکہ ماہی کچھ سوچتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد حانم اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی اور وہ کافی تھکن کا شکار تھی۔ بالوں کو باندھنے کی غرض سے وہ اٹھی تھی۔ کمرے میں موجود فرنیچر کافی قیمتی تھا۔ کسی چیز نے بھی اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کیا تھا۔ وہ جہازی سائز آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ سنہری بالوں کی آبشار کمر پر بکھری پڑی تھی۔ بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کا ذہن بھٹکا تھا۔ ایک فلم سی اس کے سامنے چلنے لگی تھی۔ اماں، میں سوچ رہی ہوں کہ بال کٹوا لوں۔ حانم نے اپنے بالوں کا نیچے سے معائنہ کرتے ہوئے آسیہ بیگم کو اپنی سوچ سے آگاہ کیا تھا۔ ہرگز نہیں، آسیہ بیگم نے غصے سے منع کیا۔ لیکن کیوں؟ دیکھیں نا، خراب ہو رہے ہیں۔ حانم روحان سی ہوئی۔ تمہاری نانی اماں کہا کرتی تھی کہ لمبے بال نیک لڑکیوں کی نشانی ہوتے ہیں۔ ہیں؟ آسیہ بیگم کی بات پر حانم نے گھور کر ان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنی ماں کی عجیب منطق پر حیرانی سے پھیلی تھیں۔ لمبے بالوں کا نیک ہونے سے کیا تعلق اماں؟ وہ حیران پریشان سی پوچھ رہی تھی۔ قیامت کے دن لمبے بال عورت کا پردہ بنیں گے، اور میری بات کان کھول کر سن لو ہانی، اگر تم نے دوبارہ بال کٹوانے کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے دھمکی اور حکم دونوں سناتی کچن میں جا چکی تھی، جبکہ حانم حیرت سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ آئینے میں دھواں سا اٹھنے لگا تھا۔
اس کا گھر، آسیہ بیگم اور وہ دور کہیں فضا میں تحلیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حنم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ نیک اور شریف تو دیکھو۔ منظر بدلا تھا۔ آرجے سامنے آئینے میں کھڑا جناتی قہقہہ لگا رہا تھا۔ حنم کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ تالی بجاتا ہنستا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اس کے قہقہے حنم کو پاگل کر رہے تھے۔ نیک نہیں، بد کردار ہو تم۔ وہ شعلے اگلتی آنکھوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کیا میں نے، وہ ہجیانی انداز میں چلائی تھی۔ وہ ہنسے جا رہا تھا۔ حنم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ چپ کرو، وہ چیخی تھی اور سنگار میز پر پرفیوم کی ایک بوتل اٹھا کر پوری قوت سے آئینے میں دے ماری تھی۔ اپنی طرف سے اس نے آرجے کو مارا تھا، اسے خاموش کروایا تھا۔ چھن کی آواز کے ساتھ کانچ بکھرا تھا، وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ حنم کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ وہیں نیچے بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ آرجے کے آصف سے بچنے کے لیے بہت دور آ گئی تھی، لیکن شاید بھول گئی تھی کہ آصف تو 7 سمندر پار تک پیچھا کرتا ہے۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ اٹھی تھی اور پھر کرا کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹوٹے ہوئے کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چپ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں پھیل گئی تھی۔ امی! حنم نے درد کی شدت سے آسیہ بیگم کو پکارا تھا، لیکن پھر یاد آنے پر کہ وہ کوسوں دور تھی، اس کا دل مزید تڑپا تھا۔ مشکل سے کانچ کا ٹکڑا پاؤں سے نکالنے کے بعد وہ بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون نکل رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس نے کمرے میں نظریں دوڑائی تھیں اور پھر اسے میز پر ٹیشو کا ڈبہ رکھا نظر آ گیا تھا۔ وہ لنگڑا کر چلتی میز تک پہنچی تھی اور پھر کافی سارے ٹیشوز نکال کر زخم پر رکھے تھے۔ آہستہ آہستہ خون رسنا بند ہوا تھا۔ وہ لیٹ گئی تھی، لیکن اس کی سسکیاں بند نہیں ہوئی تھیں۔ اسے سب یاد آ رہے تھے، اور خاص طور پر آرجے کی باتیں جو کبھی اس کے ذہن سے نہیں نکلتی تھیں۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ دل کرتا ہے اپنی کن پٹیوں پہ انگلیاں رکھ کر اتنی زور سے دباؤں کہ وہاں سے خون کا اخراج ہو۔ شاید اس خون میں وہ تمام باتیں، وہ تمام سوچیں بھی بہہ جائیں جو میرے ذہن کو اذیت کے نشتر چبو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے درد ہوتا ہے، اتنا درد کہ جیسے کوئی میرا دل کسی پتھر پہ رکھ کر کسی ہتھوڑی سے اس میں کیل گاڑتا ہے، اور بس ایک کیل سے بس نہیں کرتا، بلکہ بار بار وہ اس عمل کو دہراتا ہے، گاڑتا ہے، نکالتا ہے، گاڑتا ہے، نکالتا ہے، پر موت نہیں آنے دیتا۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، ایسی تکلیف جیسے کسی زندہ انسان کو کسی پیڑ کے ساتھ باندھ کر کسی پرانی چھری سے اس کو جگہ جگہ سے کاٹا جائے، اس پہ کوڑے برسائے جائیں، اتنے کوڑے کہ اس کے وجود کا گوشت اس کی ہڈیوں سے الگ ہو جائے، پر موت کے فرشتے کو ادھر آنے کی اجازت نہ ہو۔ میں چاہتی ہوں میں تمہیں بتاؤں کہ کاش کوئی لفظ میری اذیت کے معیار پہ پورا اترے، تو میں تمہیں بتاؤں کہ درد اور تکلیف اس اذیت سے بہت چھوٹے لفظ ہیں جو میں محسوس کرتی ہوں۔ درد میں ڈوبی رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی اور سسکیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی۔ صبح کے 4 بجے کا وقت تھا۔ آرجے نیند سے بوجھل آنکھیں لیے سونے کے لیے لیٹا تھا۔ اسے 4 سے 5 بجے کے درمیان نیند آتی تھی۔ ابھی اسے سوئی کچھ ہی دیر گزری تھی جب وہ عجیب سے احساسات کے تحت ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اسے کسی لڑکی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے اس نے پورے کمرے میں نظر دوڑائی تھی، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، سسکنے کی آواز اسے صاف سنائی دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ کون ہے؟ آرجے نے پوچھا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ آواز ہنوز آ رہی تھی۔ وہ بستر سے نیچے اترا اور کمرے کی کھڑکیوں کو کھولنے کے بعد اس نے ہر طرف نظر دوڑائی تھی۔ کہیں کسی لڑکی کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑایا تھا۔ امو کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے لاؤنج میں آیا تھا۔ غلام دین ملازم صوفے پر سکون سے سویا پڑا تھا۔ سسکیوں کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ آرجے کا دماغ گھوما تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا جیسے گھر میں کوئی لڑکی موجود ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرہ دیکھ رہا تھا، لیکن لڑکی ہوتی تو ملتی نہ۔ اب تو مکی بھی یہاں نہیں تھا۔ تھکا کر وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔
नींद उसे सोने का कह रही थी और सिसकियाँ उसकी नींद की दुश्मन बनी हुई थी। दिन चढ़े तक वो लाउंज के सोफे पर बैठा रहा था। जैसे ही सोने के लिए आंखें बंद करता था, सिसकियों की आवाज़ उभरने लगती थी। सूरज की सुनहरी रोशनी ने रात की स्याही को काटा तो सूरज की शुआएं लाउंज में मौजूद खिड़कियों से छन छन कर अंदर आने लगी। आरजे को सर में शदीद दर्द महसूस हो रहा था। गुलाम दीन कब का नमाज के लिए उठकर जा चुका था, लेकिन उसने आरजे से वहां बैठने की वजह नहीं पूछी थी। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें हर तरफ फैल गई थी। थक हार कर वो सोफे पर लेट गया था। वक्त को उस पर तरस आया था और फिर न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। ओह मेरे खुदा, ये क्या हुआ? मुलाजमा नाश्ते के लिए हानम को उठाने आई थी और फिर उसके जख्मी पाँव को देखकर घबरा गई थी। ये 50 साला लूसी थी, जो हर वक्त सिया रंग के गाउन में मलबूस रहती थी। माही और एला इसे लूसी माँ बुलाती थी। लूसी माँ ने एला को पाला था और उसे भी वो दोनों बहुत अजीज थी। घर की सफाई सुथराई का ख्याल लूसी माँ ही रखती थी। अलबत्ता खाना बनाने के लिए हलीमा थी। ये क्या हुआ बच्चे? वो हानम की तरफ बढ़ी थी। हानम की रात ना जाने कब आंख लगी थी। ना अजान की, ना अलार्म की आवाज़ आई थी और ना किसी ने उसे उठाया था। वो सोई रही थी। लूसी माँ ने आगे बढ़कर उसके जख्मी पाँव से टिश्यू को उतारा था, जो कि चिपका हुआ था। बेड की चादर जहाँ उसका पाँव रखा हुआ था वहाँ से सुर्ख हो चुकी थी। सोते वक्त शायद उसका खून बहता रहा था। दर्द के बायस हानम की आंख खुली थी। ये कांच कैसे टूटा? हमको बुला लिया होता, हम खुद ही इसको साफ कर देता। वो हानम को जागते हुए देखकर कह रही थी। टिश्यू उतारने के बाद लूसी माँ की नजरें अब कुछ ढूंढ रही थी। कुछ याद आने पर वो कमरे में रखे बड़े से मेज के नीचे वाले दराज की तरफ बढ़ी थी। फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर वो दोबारा हानम के पास आई थी। हानम चकराते सर के साथ उसे देख रही थी, जो काफी परेशान नजर आ रही थी। रोने के बायस हानम की आंखें सूजन का शिकार थी। स्प्रिट से जख्म साफ करने के बाद लूसी माँ ने उसके पाँव पर पट्टी बांधी थी। तबीयत ठीक है तुम्हारा? पट्टी करने के बाद अब वो हानम की सुर्ख आंखों की तरफ देखकर पूछ रही थी। हानम को बेइख्तियार ही आसिया बेगम याद आई थी। उसकी आंखें नम होना शुरू हुईं। रोता क्यों है बच्चे? कोई मसला है तो हमको बताओ, वो प्यार से पूछ रही थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, हानम बस इतना ही कह पाई थी। हम मेडिसिन और चाय लेकर आता है। रोना नहीं, तुम ठीक हो जाएगा, लूसी माँ फिक्रमंदी से कहती बाहर चली गई थी, जबकि हानम अपने सर को थामे हुए दोबारा लेट गई थी। डिपार्टमेंट में कोई फंक्शन था, उसे रोशनियों से सजाया गया था। आरजे के डिपार्टमेंट की तरफ उठते कदम रुके थे। उसे रोशनियां देखकर कैफे के पास दरख्तों के नीचे खफगी से घूरती हुई हानम नजर आई थी। यही जगह थी जहां उसने हानम को चिढ़ाने के लिए उसके लिए गाना गाया था। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो। उसे अपने अल्फाज याद आ गए थे। वो खुद तो जी रहा था और जो वजह बनी थी उसे ख़त्म कर दिया था आरजे ने। वो सर झटक कर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा था। जैसे ही वो डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ था, सामने ग्राउंड में लकड़ी के बेंच पर उसे वो बैठी नजर आई थी। वो शाम जब उसने हानम से मुस्कुराकर बात की थी, वो आसमान को तकती हुई जाने किस दुनिया में खोई हुई थी। जब बिजली की चमक में उसके चेहरे पर कुछ चमका था, माजी उसे अपनी तरफ खींच रहा था और यही वो जगह थी जहां उसने हानम को ख़त्म किया था। नफरत है मुझे तुमसे, वो तसव्वुर में उससे मुखातिब हुआ था और फिर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। डिपार्टमेंट में अब उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। विक्की जा चुका था, मेहरू भी। दोनों की माइग्रेशन हो गई थी। वो भी जा चुकी थी, जिसके बारे में वो सोचना नहीं चाहता था। वो जन्नत रोड पर तेज तेज कदम बढ़ा रहा था। इंग्लिश डिपार्टमेंट के सामने उसे वो दरख्तों के नीचे बने फुटपाथ पर मेहरू के साथ किसी बात पर हंसती नजर आई थी। वो ठिठक कर रुका था। वो उसे क्यों नजर आ रही थी, आरजे को समझ नहीं आ रहा था। वो झटके से मुड़ा था। सामने जूलॉजिकल म्यूजियम था। अब वो मेहरू के साथ म्यूजियम के बाहर सेल्फियां लेती नजर आ रही थी। आरजे का सर चकरा गया था। उसने दोनों हाथों से अपने सर को थामा था। नफरत है मुझे तुमसे, शदीद नफरत। सुना तुमने उम्मे हानम? शदीद नफरत करता हूँ तुमसे, वो चिल्लाया था। स्टूडेंट्स ने रुककर और पलटकर उसे देखा था। कुछ देर बाद वो अपने हवासों में वापस लौटा था। गहरी सांस लेता वो हानम को पीछे छोड़ता आगे बढ़ गया था। इस एपिसोड को लिसनर्स यहीं खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। If we tried it, we can make it.